ڈاکٹر مولا بخش عباسی صاحب بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی نے یہ جو بزم آج سجائی ہے، آپ احباب کو دعوت دی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ ماڈل کالونی جہاں اس وقت آپ موجود ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پورے سندھ میں سب سے زیادہ قادیانی یہاں پر آباد ہیں، ان کے جماعت خانے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ اور میرا خود یہ تجربہ رہا، میں نے خود یہ پریکٹس کی، دیکھا کہ مختلف اسپتالوں میں قادیانی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں غریبوں کی مدد کے نام پر، پھر انہیں کس طریقے سے وہ قادیانیت کی طرف راغب کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثریت، میں نے اپنے دوست روزنامہ امت کے ان کے ساتھ مل کر ایک کام کیا، صحافی ہیں، تو پتہ چلا کہ ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ یہ کام کرنے والے ماڈل کالونی کے لوگ ہیں، قادیانیوں کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ اور مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی نے ایک عرصہ پہلے یہاں پر کام شروع کیا، ختم نبوت کانفرنس کروائی، پھر اس کی پاداش میں آپ کو پتہ ہے، جناب آپ کے علم میں ہے اور جن کے نہیں ہے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ان کے بھائی کو یہاں پر قادیانیوں کی طرف سے گولی ماری گئی، جن کا ایک گردہ جو ہے وہ اب نہیں ہے، وہ ایک پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی قبلہ قاری صاحب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سیول ایویشن میں ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے اور اپنی دنیا کو آگے بڑھاتے، معاملات کو آگے بڑھاتے، لیکن یہ بات کتنی حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے کہ قاری صاحب نے بجائے کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کے، وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک طریق ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ اور آگے بڑھتے چلے گئے اور قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ اور پچھلے سال بھی انہوں نے ایک کورس کروایا تھا، اور آج اس سے بہتر انداز میں یہ ختم نبوت کورس ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر مجھے عمل نظر آ رہا ہے۔ یہ عام طور پر تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے ہمارے کچھ احباب جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے، دعوت اسلامی والے یا ہمارے طرح کے مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ممبر پر بیٹھ کر باز کرنا، تلقین کرنا، نیکی کی طرف آؤ، معذرت خانہ انداز میں، یہ اس سے مراد میرے خیال میں نہیں ہے۔ اخرجت للناس تو اس سے ہوتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو آپ جو ہے وہ دعوت دیں، بلکہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ڈٹ کر قربانی کا جذبہ لے کر میدان میں اترنا، اور اخرجت للناس یعنی ان لوگوں کی طرف بڑھنا جو اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کو دعوت دینا۔ تو میرے خیال میں اس سے مراد یہی ہے، اور حضرت قاری صاحب نے اس پر عمل کیا اور آج کی یہ بزم سجائی ہے۔ میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جملہ جو رفقا ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں محنتیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اور ہمارے لوگ اس طرح کی نشستوں کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کل ہی میں وہ بات کر رہا تھا قاری صاحب کے کسی پروگرام کے حوالے سے کچھ صحافی حضرات سے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو آپ لوگوں نے نام لکھ رکھے ہیں کیا یہ پہنچیں گے؟ ہمارے دوست روزنامہ جنگ میں ہوتے ہیں، تو میں نے کہا بالکل، وہ کیوں نہیں آئیں گے، آپ بھی میں نے کہا تشریف لائیں اور اس حوالے سے آپ اپنے اخبار میں کچھ لکھیں بھی۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ وعدہ تو ضرور کیا کہ میں جس حد تک ہو سکتا ہے میں اپنے اخبار میں بھی اس کے لیے لکھوں گا، کوشش کروں گا، آؤں گا۔ تو میں نے ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے اب لوگوں میں شعور جو ہے وہ اجاگر ہوگا، کیونکہ میڈیا میں دیگر جگہوں پر یہ قادیانی لابی اس قدر سرگرم ہے کہ آپ کو سن کر حیرت ہو۔ میں نے خود کئی دفعہ، یہ حضرت قاری صاحب گواہ ہیں، ہم نے ٹی وی چینل پر قادیانی کا نام لیا، قادیانی کے حوالے سے بات کی، وہ اس وقت لائیو پروگرام میں تو چلا گیا، لیکن جب بعد میں وہ رپیٹ آیا تو وہ چیز کاٹ دی گئی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہوا کہ ہم نے ریکارڈڈ پروگرام میں قادیانیت کے حوالے سے بات کی، جب ہم سے اینکر نے پوچھا، جواب دیا، اور جیسے وہ پروگرام آنے اور ہوا ریکارڈ شدہ پروگرام، تو وہاں پر وہ چیز نہیں تھی۔ پوچھا گیا، اینکر سے رابطہ کیا گیا انتظامیہ سے،
وہ کہنے لگے جناب یہ ہم کر نہیں سکتے. یعنی یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے میڈیا گروپ وہاں پر ان کا اتنا اثر ہے کہ ان کے خلاف وہاں پر بات نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بڑا عجیب جو ہے وہ المیہ ہے. تو اسی حوالے سے قاری صاحب نے یہ محفل جو ہے وہ آج سجائی ہے. یہ ختم نبوت کورس باقاعدہ جو ہے وہ سجایا ہے. تو اس کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے. ہمارے مہمان بھی تشریف فرمائے, کچھ مہمان آ بھی رہے. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں ان بزرگ شخصیات کی اجازت سے کہ کیوں نہ سب سے پہلے محترم متین خالد صاحب تشریف فرمائے, پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب تشریف فرمائے. تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم 5-10 منٹ حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب کو سن لیں. میں چونکہ ان کا ایک یہ جذبہ ہے ماشاءاللہ, ہمارے محترم جناب حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو یہاں تشریف لا چکے ہیں, جامعہ کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ میں قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو باہر جو ہے وہ افریقی ممالک کے دورے پر تھے, اور اب انہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. تشریف لائے, انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں جناب آپ کی اجازت سے گزارش کروں گا حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی جو اس تمام معاملے کے روح رواں ہیں, تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور اس کا احسان اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فیضان کہ آج ہمیں یہ محفل سجانے کی سعادت نصیب ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے وقت رکھا تھا 5 منٹ اوپر ہو گئے. آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ تشریف لائے, اور اللہ رب العزت اس تمام کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بلا تاخیر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے چند ایک گزارشات, بالخصوص کیونکہ یہاں اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں, اور اس کے ساتھ قادیانیت کا ایک مختصر تعارف آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر سکوں. عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. کچھ قطعیات دین ہوتی ہیں, کچھ ضروریات دین ہوتی ہیں. ضروریات دین میں اصولیین کے نزدیک جہالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہے, اور جب آپ اس کے سامنے اس بات کو دہرائیں اور اس کو تاکید کریں کہ قل هو اللہ احد, تو وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور یہ بھی کہے کہ اچھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی اس جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے۔ تو اسی طرح سے ضروریات دین میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تمام جو ہم ایمانیات کے مباحث میں اصولیات دین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تمام کے تمام ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جاتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ یہ عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں آغاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے کیا جاتا ہے، اور بالخصوص جب پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے تناظر میں قادیانیوں کی شرعی حیثیت یا منکرین ختم نبوت کی شرعی حیثیت کے تعین کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں بہت سے لوگ کنفیوژن کا ہمیں شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اور اب ایک نئی بحث پاکستان میں سننے کو مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کا حکم اہل کتاب کی طرح سے، اور جو حکم اہل کتاب کا ہے وہی حکم منکرین ختم نبوت کا بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر مزید اس سے آگے بڑھ کر کچھ حضرات ہمیں یوں کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ اگر منکرین ختم نبوت یا قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں تو ان کے حقوق کی حفاظت اسی طرح سے کی جائے گی جیسے کسی یہودی، عیسائی اور ہندو کی جاتی ہے۔ اور یقیناً جب آپ کسی فکر کو آپ پیش کرتے ہیں اور بتدریج وہ فکر پروان چڑھتی ہے تو یقیناً 10، 15، 20 سالوں کے بعد جب ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آتی ہے تو ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ایک لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں منکرین ختم نبوت کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ یاد رکھیں کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے یا توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کے یہ اعمال اسلامی ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ ڈکلیریشن آف وار ہے، یہ براہ راست اعلان جنگ ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ ریاست کے اندر ریاست کا قائم کرنا، ریاست کے خلاف بغاوت متصور کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسلامی ریاست میں اعلان نبوت کر دے نعوذ باللہ من ذالک، یا اسلامی ریاست میں توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے تو گویا کہ اسلامی ریاست کا وجود ختم ہو گیا، اب ریاست کی رٹ چیلنج ہو گئی۔ اسلامی ریاست کا وجود اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفع کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو سورہ فتح کی جو آیت، سورۃ الفتح کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے کہ قل آپ فرما دیجئے للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کچھ لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے اور بعد میں اس کا اظہار کیا کہ اگر ہمیں آئندہ آنے والے کسی دور میں جہاد کا موقع ملا تو ہم اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں گے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ جو جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے وہ فکر نہ کریں، ان قریب انہیں ایک ایسی قوم کے ساتھ جہاد کے لیے بلایا جائے گا جو بہت سخت قوم ہوگی، بہت جنگجو قوم ہوگی،
اور ان کے ساتھ دو ہی کیفیات ہوں گی. فرمایا کہ تقاتلونہم او یسلمون، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا یا وہ اسلام قبول کر لیں گے. ہمارے ہاں جب آپ فقہ السیر میں موادعات کی آپ بحث پڑھتے ہیں کہ جہاں پر فقہاء نے ہمارے مصالحت اور صلح کے حوالے سے فقہ السیر کے تناظر میں احکامات کو بیان کیا ہے، تو وہاں ایک بحث ہے کہ ایک امان وہ ہے جو موقت ہوتی ہے، ایک امان وہ ہے جو مؤبد ہوتی ہے. تو وہ امان جو مؤبد ہے، جو عقد الذمہ ہے، ایک بحث وہاں پر ہمارے فقہاء نے اٹھائی ہے کہ کیا مرتدین کے ساتھ عقد الذمہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یعنی اجماع نقل کیا ہے کہ مرتدین کے ساتھ عقد الذمہ نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جو نعوذ باللہ من ذالک ختم نبوت کے منکر ہوں، کسی اور شخص کے لیے، جھوٹے شخص کے لیے دعوی نبوت کو قبول کرتے ہوں، بلاسفیمس کنٹینٹ کو انڈورس کرتے ہوں، اس کی ترویج اور اشاعت کرتے ہوں، تو یقینی طور پر ان کے ساتھ موادعات کا تعلق رکھنا یا عقد الذمہ کرنا یہ کس طور پر شرعاً جائز ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یقیناً ایک بحث اس میں یہ بھی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ موجودہ دور میں جو ریاستیں ہیں تو ان میں کسی کافر کی حیثیت وہ ذمی کافر کے طور پر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جزیہ اور اس طرح کے احکامات کا اجرا اس وقت نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کسی منکر ختم نبوت کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنا جو مؤبد ہو، موقت کی اجازت بھی اس صورت میں دی گئی ہے کہ جب مرتدین آپ پر اس قدر غلبہ پالیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی صورت میں بہر صورت میں ہمیں تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا. تو یہ ایک سوال ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ان لوگوں کے ساتھ جو منکرین ختم نبوت ہیں، بلاسفیمس کنٹینٹ، توہین آمیز مواد ان کی کتابوں میں، بدترین توہین آمیز مواد ان کی کتاب میں موجود ہو اور وہ اس کی ترویج اور اشاعت اور تائید اور تصدیق کرتے ہوں، تو کیا ریاست میں، اسلامی ریاست میں ایسے لوگوں کے ساتھ عقد الذمہ کرنا یا انہیں ذمی کہنا یا انہیں اہل کتاب کی مثل کہنا، کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک فکر ہے جو اس وقت یعنی آہستہ آہستہ گریجولی وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا تقاتلونہم او یسلمون، دو کیفیات ہوں گی. اب یہاں بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب مسلمہ کذاب اسود عنسی اور طلحہ نے دعوی نبوت کیا تو آپ دیکھیں کہ کسی نے بعد میں اسلام قبول کیا تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موقع بھی دیا گیا توبہ کا. لیکن مسلمہ کذاب کا جو معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا، اور یاد رکھیں کہ مسلمہ عیسائی تھا، وہ نصرانی تھا. یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب کے اس نقطے کی طرف بھی آپ متوجہ ہوں کہ جو مشرکین عرب کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست مخاطب قرار دے کر بہت سے شرعی احکام میں بالخصوص ارتداد کی سزا وغیرہ کے حوالے سے وہ اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ ایک نصرانی تھا، اس نے اس کی قوم نے اسلام قبول کیا، اس نے بعد میں دعوی نبوت کیا، اور جب اس کی قوم نے اسلام قبول کیا تو اس وقت بھی اس نے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک بات کی کہ جو دعوی نبوت سے کے قریب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا یا ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا کر فرمایا کہ اتنا بھی تمہارا اس میں حصہ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ غور کیجئے کہ اس نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ اگر سیرت کی کتابوں میں ان خطوط کا مطالعہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائے ہیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ایک کتاب ہے الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافت الراشدہ، اس میں انہوں نے ان تمام تر ڈاکومنٹس کو جمع کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یا خلفائے راشدین کے دور میں جو معاہدات لکھے گئے، جو ڈاکومنٹس ترتیب دیے گئے، جو کورسپونڈنس اس تمام دور میں ہوئی، وہ تمام کی تمام چیزوں کو ایک جگہ مرتب آپ نے فرما دیے.
تو آپ دیکھیے کہ مسلمہ کذاب نے لکھا کہ من مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک الی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام علیک اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں امر نبوت میں آپ کے ساتھ شریک بنا دیا گیا. وَإِنَّ لَنَا نِصْفُ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ. اس نے کہا کہ آدھی زمین ہماری ہے آدھی آپ کی ہے اور قریش کے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمہ کا یہ خط ابن نواحہ اور ابن افال لے کر آئے. تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ توہین آمیز خط پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے بارے میں پوچھا کہ فما تقولان انتما، یہ جو دعوی نبوت لکھا ہوا ہے، یہ جو کنٹینٹ آف دا لیٹر ہے، یہ جو دعوی نبوت لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خط کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نقول کما قال، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسلمہ کذاب نے لکھا ہے. تو بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ دو لوگ جو ایسا خط لے کر آئے جس میں توہین آمیز بات لکھی ہوئی تھی، جس میں مسلمہ کذاب کی طرف سے دعوی نبوت کیا گیا اور نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ من ذالک اس بات کی طرف دعوت دی گئی کہ اس کے اس شرک فی النبوت کے اس عمل کو نعوذ باللہ من ذالک قبول کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما. فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ طریقہ نہ ہوتا کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یعنی جو ایمبیسڈرز ہیں، جو یعنی سفیر سفراء ہیں، اگر انہیں قتل نہیں کیا جاتا تو فرمایا کہ میں تم دونوں کی گردن قلم کر دیتا. تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو بات یہ ہو گئی کہ فقہ السیر میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مرتدین کے ساتھ عقد الذمہ امان معبد نہیں کی جائے گی. تو جب مرتدین کے ساتھ امان معبد عقد الذمہ نہیں ہو سکتا تو یقیناً منکرین ختم نبوت یا جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کرنے والے یا اس کی کتابوں میں موجود بلاسفیمس کنٹینٹ کی انڈورسمنٹ کرنے والے، اس کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق اسلامی ریاست میں کیسے رکھا جا سکتا ہے. یہ پہلی بنیادی بات. اور دوسری بنیادی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں جو طریق ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو دعوی نبوت ہے، یہ جو توہین آمیز بات لکھی ہوئی، اس کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ تو ابن نواحہ اور ابن افال نے کہا کہ نقول کما قال، ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر سفیر کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو فرمایا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط روانہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. اس کی پوزیشن واضح ہو گئی. اور پھر فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، پیس، لو. یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک جو نئی فکر چل رہی ہے کہ جناب اگر آپ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں تو ہم آپ کے حقوق کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے کسی یہودی اور عیسائی کی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے کسی ہندو کی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو واضح فرما دیا کہ السلام علی من اتبع الہدی، امن تو اس کے لیے ہوگا کہ جس نے ہدایت کو قبول کر لیا. اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. بالکل چند جملوں میں قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر میں ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ نماز فجر میں کچھ لوگ جو بنو حنیفہ کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسلمہ کذاب کا جھوٹا کلام نعوذ باللہ من ذالک نماز فجر میں اس کی تلاوت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ.
تو آپ فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور واپس آ کر انہیں اس بات کی اطلاع دی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو گرفتار کروایا, انہیں اسلام کی دعوت دی. ان میں سے آپ نے ایک آدمی کو پہچان لیا, وہ ابن نباہہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فتوے کرا. تو امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا انک رسول لضربت عنقک. فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تیری گردن قلم کر دیتا. فرمایا فانت اليوم لست برسول. فرمایا کہ آج کل تم سفیر تو نہیں ہو. اور پھر آپ نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس کی گردن کو قلم کر دیا گیا. تو یہ 3-4 بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو سورہ فتح کی آیت نمبر 16 ہے تو قاتلونہم او یسلمون. منکرین ختم نبوت یا مرتدین کے ساتھ عقد الذمہ امان محبت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, آپ کو 1974 اور اس سے آنورڈ یا آگے پیچھے جتنے بھی ہم نے تعزیرات پاکستان یا آئین پاکستان میں جو بھی ہماری کاوشیں ہیں, ہمیں اس کو شاید مزید کچھ سخت کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ 3-4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے راشدین کے دور میں جو جنگ اور جو جہاد ان کے خلاف کیا گیا. اب ایک اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان یا اس کے ساتھ آپ آئین پاکستان کو جب آپ مطالعہ کریں تو یقیناً حضرت قبلہ محترم خالد مدین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جو اس عنوان پر, اور حضرت قبلہ پیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور انتہائی درک اور ملکہ رکھتے ہیں کہ دونوں بزرگ ہستیاں اس عنوان پر. اور یقیناً میں گفتگو کر رہا ہوں تو بہت کچھ اس میں جو غلطیاں ہوں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ حضرات اس میں ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے. میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو تعزیرات میں یا آئین پاکستان میں تو ہم نے انہیں غیر مسلموں کے ساتھ شامل کر دیا, جیسے پارسی ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں. تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ کیا منکرین ختم نبوت کی اسلامی ریاست میں حیثیت ایک عام عیسائی, یہودی اور ہندو کی طرح سے ہے؟ یہ بات قابل توجہ. پھر اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زمانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین, خلیفۃ المومنین, خلیفۃ المسلمین, صحابی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے تو آگے اس کی سزا لکھی ہوئی, نیچے جا کر تو اس کو جیل ہو جائے گی اور قید ہو جائے گی 3 سال. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے, اس کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا؟ اس میں ابہام ہے, اس کی وضاحت ضروری ہے, ان چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو تاریخ الخلفاء ہے پوری جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ. پھر آپ دیکھیے کہ اس پورے, اگر آپ تعزیرات کے کنٹینٹ پر غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کے علاوہ اور خلیفہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ کہا, صحابی کہا. ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے کہ کسی کو ام المومنین نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے علاوہ کسی اور کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت کہا. اس میں بنیادی طور پر جو عقائد کا کنٹینٹ ہے وہ زیر بحث نہیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی کہا, مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہا. اگرچہ ایک جملہ آگے لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا جملہ کہا جس سے
مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو، لیکن کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ مرزا قادیانی کو نبی کہنا یا مسیح موعود کہنا یہ پاکستانی ریاست میں قابل تعزیر یا جو بھی قابل حد جرم ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوخ کرے گا تو ہمیں اعتراض ہے، مطلب یہ کہ وہ عبادت گاہ بنا سکتا ہے، اس میں عبادت بھی کر سکتا ہے، اس کو مسجد نہیں کہا کر، ہمیں صرف اتنا اعتراض ہے کہ اس کو مسجد نہیں کہا جائے، باقی وہ عبادت گاہ بھی بنائے، وہ اس میں عبادت بھی کرے، وہ اس میں لوگوں کو دعوت بھی دے، لیکن اذان نہ کرے، اس کو اذان نہ دے۔ تو یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہمیں کیا اس کو مزید سخت کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ بنیادی چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے یعنی اس بات کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بس میں مختصراً آپ کو مرزا قادیانی کی جو زندگی ہے اس کو میں ایک مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پہلی بنیادی بات جو میں نے، کیونکہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں اس وقت ایک فکری جو تبدیلی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قادیانی یا منکرین ختم نبوت وہ یہودی اور عیسائی کی طرح اہل کتاب، پہلی بنیادی، یعنی ہمارے یہاں جو اب ایک نئی فکر پروان چڑھ رہی ہے، وہ ذمیوں کی طرح سے ہیں، وہ مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، تو لہذا ان کے بھی وہی انسانی حقوق ہیں جو دیگر لوگوں کے انسانی حقوق ہونے چاہیے۔ اور اس میں ایک ضمنی بات میں بیان کر دوں کہ ابھی تک ہم نے ان کو بہت زیادہ انگیج نہیں کیا، انہوں نے ہمیں ہر جگہ انگیج کر دیا ہے، کہیں مائنورٹیز کے رائٹس کے نام پر، کہیں ہیومن رائٹس کے نام پر، اور ہر جگہ وہ ہمیں انگیج کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایک ایسی مضبوط اسٹریٹجی مرتب نہیں کی کہ جس میں بڑے پیمانے پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوئی عملی کام اتنا مضبوط پیمانے پر ہو سکے کہ جس کے بہت مضبوط اثرات ہمیں یعنی واضح طور پر جو ہے وہ نظر آئے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ کہ اب ایک نئی فکری ایک نیا فکری شفٹ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، فقہ السیر کی روشنی میں کیا منکرین ختم نبوت یا مرتدین کے ساتھ مبادعہ کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ عقد محبت کرنا، عقد الذمہ کرنا، کیا یہ شرعاً جائز ہے، اور کیا اسلامی ریاست میں منکرین ختم نبوت کو اہل الذمہ کہا جائے گا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کی قوم سے یا اس کی آئندہ آنے والی نسلوں سے جزیہ لے کر ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر رہے ہوں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ؟ تو کیا یہ بات ایکسیپٹیبلٹی اس کی ہو سکتی ہے؟ اور قرآن مجید میں جو اللہ نے تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ کا حکم ارشاد فرمایا، آپ امام سرخسی اور دیگر جو فقہ السیر کے لکھنے والے جو علماء ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر اس میں مرتدین اور مشرکین عرب دو بڑے گروہوں کو شامل کیا ہے۔ مشرکین عرب کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا، اور مرتدین کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک عیسائی کا ذبیحہ، ایک عیسائی عورت سے شادی کرنا، ایک عیسائی بحیثیت ایک اہل کتاب ہونے کے اس کے احکامات وہ الگ ہیں، مسلمان عیسائی ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ موجودہ جو قادیانی ہیں یا جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ پیدائشی طور پر مرتد ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو بلاسفیمس کنٹینٹ ان کتابوں میں ہے ان کی انڈورسمنٹ کرنا، ان کی تصدیق کے ساتھ ان کی ترویج و اشاعت کرنا، اور ایک جھوٹے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک نبی ماننا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دو سفیروں سے پوچھا کہ اس دعوی نبوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور ان کی تصدیق کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا اگر تم سفیر نہ ہوتے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس شخص کو جو سفیر نہیں تھا قابل گرفت ہوا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان تمام تر باتوں کی روشنی میں ہمیں تعزیرات پاکستان اور جو آئین پاکستان میں جو شقیں شامل کی گئی ہیں انہیں مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ریویو اس طور پر نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو قابل شک بنا دیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیکولر لابیز ہیں وہ بڑی منتظر ہیں اس بارے میں کہ اس کو کسی طریقے سے دوبارہ اس مسئلے کو کھولا جائے، اس پر دوبارہ ڈیبیٹ کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اصل میں دو متضاد چیزوں کے درمیان پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف ہم نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس پر سگنیچر کر دی،
کہ ہم انسانی حقوق کو مانتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، 30 آرٹیکل۔ دوسری طرف آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے اور قرآن و سنت کے مطابق آئین سازی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ عوام کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، مغربی طاقتوں کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے اہل علم حضرات، یہ جو بنیادی فساد کی جڑ اس وقت ہمارے لیے ہے وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، یہ تمام فساد کی جڑ بنیادی طور پر وہی، کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کے تناظر میں، ہیومن رائٹس ڈسکورس کے تناظر میں بات کرتے ہیں، تو براہ راست ویسٹ کے تصور آزادی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور قادیانیوں کو مختلف مراحل پر انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں کہ مرزا قادیانی نے جو مسیح علیہ السلام کی شان میں توہین کی ہے، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اہل پاکستان کے عیسائیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے، قادیانیوں کے خلاف جزوی طور پر صلح کر لیتے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جزوی طور پر کوئی صلح کر لیتے کہ بھی حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر تم بھی ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی وہ شخص ہے کہ اس کے خلاف عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، ہندوؤں نے بھی لکھا ہے، آریہ سماج نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، دیوبندی بھی لکھ رہے ہیں، بریلوی بھی لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ تو کیا اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم عیسائیوں کو بھی ان کے ساتھ انگیج کر لیتے تو شاید ہمارے لیے پاکستان میں یا بین الاقوامی سطح پر نتائج بہت سارے مختلف ہوتے ہیں۔ خیر میں اس اسٹریٹجی کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ صرف ایک سوال ہے جو میں نے آپ اہل علم حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ آئین پاکستان اور تعزیرات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے شاید مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور گریجولی ہمارے ہاں جو اہل علم کے درمیان جو ایک نئی بحث کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سنجیدہ نوعیت کے 2-3 حلقوں میں اس بات کو سنا، تو اس لیے مجھے تشویش پیدا ہوئی کہ شاید ممکن ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے، جس طرح سے میڈیا میں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے اس وقت مدارس کے اوپر محنت کی جا رہی ہے، تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں ایسا کوئی بڑی فکری تبدیلی ہمارے اندر مسلمان علماء کے ذریعے سے ہی کوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مرزا قادیانی 1840 میں جو اس کی اپنی تحریر ہے، اور یعقوب صاحب نے بھی جو اس کے جو یہی مورخ گزرے ہیں اس نے بھی 1840 سے لکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مرزا قادیانی کے الہامات کی طرف جائیں گے تو اس کی عمر اس کے الہامات سے کم نکلتی ہے۔ مختصراً بس میں آپ کو اس کا ایک بریف یعنی ایک اس کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ جب دیگر بزرگ حضرات آپ کے سامنے گفتگو کریں گے تو ایک بنیادی ذہن آپ کا بن جائے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں یا آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو خاندان مغل برلاس الہامی طور پر نہ جانے کون کون سی نسلوں کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، ان سے ایک فارسی النسل ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ بن مرزا عطا محمد، ماں کا نام چراغ بی بی۔ اساتذہ میں ایک گل علی شاہ بٹالوی شیعہ تھے، نحو اور منطق پڑھی ان سے، فضل الہی حنفی سے فارسی اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا، اور فضل احمد جو وہابی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے ان سے عربی کی کچھ ابتدائی نوعیت کی کتابیں پڑھی۔ پہلی شادی 15 سال کی عمر میں ماموں کی بیٹی مرزا جمعیت بیگ صاحب کی جو بیٹی تھی حرمت بی بی سے ہوئی، اور 1872 میں آغاز کیا کہ اخبارات میں دوسرے لوگوں کے نام سے مضامین لکھنا شروع کریں۔ 1876 میں براہین احمدیہ لکھنا شروع کی اور 1879 میں اسے مکمل کیا، اس کا ایک حصہ بعد میں انہوں نے جو ہے وہ پبلش کیا۔ 1882 یعنی ان کے دعوے کے مطابق ان کی معموریت کا نعوذ باللہ من ذالک پہلا سال، اگرچہ براہین کا مطالعہ کریں تو مرزا نے دعوی نبوت اس میں ہی کر دیا تھا، لیکن 1882 معموریت کا پہلا سال ان کے اپنے دعوے کے مطابق۔ 1301 ہجری میں، ہمارے ہاں یہ بھی علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ مرزا کی سب سے پہلے تکفیر کس نے کی، اور یہ اتنا متفق علیہ کافر ہے کہ اس کو مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے لیے شرط سمجھتے ہیں کہ اس دعوے کو اون کریں کہ اس کو سب سے پہلے ہم نے کافر کہا ہے۔ تو لدھیانہ کے علماء نے، جو میں نے تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کی ہے،
تو مولانا عبدالعزیز، مولانا عبداللہ اور مولانا محمد نے سب سے پہلے برائن احمدیہ میں درج اس کی جو موجبات کفر تھے اس کی وجہ سے مرزا کی تکفیر کا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد استاذ العلماء حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا کی تکفیر کی، اور بڑا مبسوط فتویٰ آپ نے اس حوالے سے آپ نے رقم کیا۔ 1884 میں سید میر ناصر نواب کی بیٹی نصرت جہاں بیگم سے نکاح کیا، جس کو یہ نعوذ باللہ ام المومنین بھی کہتے ہیں، جسے خدیجہ اور نعوذ باللہ من ذالک ام المومنین جیسے نعوذ باللہ القاب دیے جاتے ہیں، پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ 1885 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کی کتابوں میں ان کے لوگوں کی عبارت دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بزرگ نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے، وہ انکار کر دیں گے، اور اگر آپ کتاب کھول کر دے دیں تو وہ کہیں گے کہ اس کی تعویل یہ ہے اور اس کی تعویل یوں ہے اور اس کی تعویل یہ ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ مختلف ہے، اگر باقاعدہ ان کے مبلغین ہوں گے، ان کے دعوے دار ہوں گے تو وہ آپ سے انکار نہیں کریں گے کہ مرزا قادیانی نے کوئی دعویٰ نبوت نہیں کیا، وہ کہیں گے کہ یہ ہے، یہ آیات ہیں اس کی، یہ احادیث ہیں، یہ ہمارے دعوے کے دلائل ہیں۔ تو لہذا قادیانیوں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ تعویلات کی قینچی سے نعوذ باللہ من ذالک نصوص صریحہ کو جو ہے وہ ایک تعویل فاسد کے ذریعے سے ایک دوسرے معنی کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب قادیانیوں سے بات کریں گے تو وہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے ساتھ، اور بالخصوص جب سے کہ قادیانیوں میں لاہوری اور جو جماعت احمدیہ کا جو قادیانیوں کا فرق آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کے بعد سے تو انہوں نے وہ سارے دلائل بھی جگہ اکٹھے کر دیے کہ مرزا نے کہاں کہاں دعویٰ نبوت کی ہے، تو لہذا آپ کو ان کے دعویٰ نبوت کے دلائل معلوم ہونے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک کیا دلائل اس پر پیش کرتے ہیں۔ ایسے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کسی منکر ختم نبوت سے نبوت کے دلائل اس کے سیکھ کر اس کو جواب دینا چاہتے ہیں، یہ بھی بڑی یعنی امت کا المیہ ہے، یہ عجیب و غریب رویہ ہے۔ تو 1885 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ 23 مارچ 1889 میں بیعت اولیٰ کی گئی، اور اسی تاریخ کو جماعت احمدیہ کے قیام کی تاریخ کہا جاتا ہے، 23 مارچ 1889۔ پھر 1890 میں امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں من وجہن امتی ہوں اور من وجہن نعوذ باللہ من ذالک نبی ہوں۔ 1890 اور 91 کا جو دورانیہ ہے، اس میں مسیح علیہ السلام کی، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا، اور خود کو پھر مسیح موعود بھی کہا، اور گریجولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مجدد ہونا، پھر جزوی نبی، ناقص نبی، امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، اور گریجولی یعنی ہمارے ہاں صوفیہ کی بعض عبارات کو بھی استعمال کرنے کی نعوذ باللہ جو وہ کوشش کی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم فاضل کے طور پر جانے جاتے ہیں، مرزا قادیانی کی یہ کلاس فیلو رہے، اور ابتدا میں مرزا قادیانی کی کتابوں پر ریویو بھی مثبت انداز سے لکھا، اشاعت السنہ میں اس کا باقاعدہ پورا ریویو لکھ کر شائع کیا، اور وہ اہل علم جنہوں نے مرزا کی تکفیر کی ان کی تردید میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا۔ تو بٹالوی صاحب نے اس کے بعد 150 صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ تکفیر لکھا، جس کی تصدیق ہندوستان کی تقریباً کم و بیش تمام تر اکابرین نے کی۔ اب یہاں پر ایک ضمنی بات میں آپ کے سامنے شیئر کروں کہ ہمارے ہاں جب پاکستان میں اب ستمبر کے مہینے میں کانفرنسز ہوتی ہیں، تو اب احساس مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ شاید اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو تو روئے زمین پر صرف ہم کافر کہتے ہیں، باقی سب لوگ تو خود قادیانی ہیں یا ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب ایک ایسا رویہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ روئے زمین پر قادیانیوں کو صرف ہم کافر مانتے ہیں، یہ مجمع علیہ کافر نہیں۔ تو آپ اگر وہ پروسیڈنگز ہماری جو اسپیشل کمیٹی تھی، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں پورا، جو تقریباً 3000 اور کچھ صفحات پر مشتمل ہے، تو اپنے کیس کو ہمیں کمزور نہیں کرنا چاہیے، اپنے کیس کو ہمیں کمزوری کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ تو بعض لوگ جب اس میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ بٹالوی صاحب کو بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ تو وہ ابتدا میں مرزا کے ساتھ ضرور تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر بھی کی، اور جو ان کا رسالہ نکلتا تھا اشاعت السنہ اس کے لیے وقف بھی کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سن 1900 میں جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور
عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نوائے وقت میں وہ اپنے تصویریں چھاپتے ہیں کہ جناب پاکستان کے 6 ستمبر کی جنگ میں ہمارے اتنے لوگوں نے شہداء احمدیت، تو ان سے پوچھا جائے کہ جہاد تو حرام ہے، شہید تو جہاد میں ہوتا ہے آدمی، آپ کے نزدیک تو جہاد حرام ہے، مسیح کے نعوذ باللہ جھوٹے مسیح کے آنے کے بعد، اینٹی کرائسٹ کے آنے کے بعد جہاد تو ختم ہو گیا، تو اب یہ جہاد اور شہادت اس کے کیا معنی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال وہ اس کو اون کرتے ہیں اپنے تمام معاملات میں۔ سن 1900 میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر نویسی کا مقابلے کا چیلنج دیا، اور وقت مقرر پر مرزا قادیانی لاہور نہیں آیا، اور حضرت قبلہ پیر صاحب داماد علیہ رحمہ کی قیادت میں تمام علماء اسلام نے جو وہاں موجود تھے مرزا کی تکفیر پر اتفاق کیا، اور وہ پورا واقعہ آپ یقیناً ہمارے اکابرین کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے مرزا نے شفائیہ دعا اور تفسیر نویسی کا مقابلہ ہو، دعائیہ مقابلہ ہو، یا حیات و وفات و نزول مسیح سے متعلق جو مرزا کا دعویٰ تھا، وہ کہتا تھا کہ ابھی آپ قبلہ کی انشاءاللہ گفتگو میں سنیں گے بھی، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حیات مسیح جو ہے یہ اصل ہے اور نزول اس کی فرع ہے، تو لہذا آپ حیات مسیح کو ثابت کریں تو نزول بھی اس کے بعد ہوگا، اگر حیاتی ثابت نہیں ہے تو نزول کیسے ثابت ہوگا؟ بہت سے بزرگوں نے کتاب لکھی، لیکن بالخصوص آپ اس پر حضور قبلہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شمس الہدایت فی اثباتی حیات المسیح کا مطالعہ آپ جو ہے ضرور کیجیے۔ سن 1900 میں غیر قادیانی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا۔ ہمارے یہاں عموماً دیکھا گیا کہ ہم ڈیفینسو لائن اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی میڈیا میں ہم سے کہا جائے کہ آپ لوگ قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، آپ لوگ یوں کرتے ہیں، تو ان سے یہ بھی تو پوچھیں کہ بھائی جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کافر کیوں ہیں؟